فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم
ساء ما يحكمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ جاثیہ کے دوسرے رکوع کی چند آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دوسرے رکوع کی ابتدائی 3 آیات ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے تھے، لیکن یہ کہ صرف اعادے کے لیے تاکہ آج ہماری گفتگو آگے جاری رہ سکے تو ان کا ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ ذہن میں یہ بات نوٹ رکھیے گا کہ مکی صورت ہے تو یہاں خاص طور پر جو فوکس کیا گیا ہے وہ آیات آفاقی کو ہے۔ توحید کے لیے دلائل کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، اور اسی کے ہاتھ میں کنٹرول ہے اس کائنات کا، اور اس کائنات کی جس شے پر بھی تم غور کرو گے تمہیں اس کے پیچھے کمال حکمت نظر آئے گی۔ لہذا نوٹ کیجئے کہ اس سورت کا آغاز تو حروف مقطعات سے ہوا، اور دوسری آیت میں اللہ کی اس کتاب کا ذکر ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کے بعد تیسری، چوتھی اور 5ویں یہ تینوں آیات جو ہیں ختم ہو رہی ہیں لآیات للمؤمنین، آیات لقوم یوقنون، آیات لقوم یعقلون۔ گویا کہ ان تمام چیزوں میں بھی اگر تمہیں خدا نظر نہیں آ رہا اور تم یہ سمجھتے ہو کہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، کوئی پاور یا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو کنٹرول میں کیے ہوئے ہے، تو معلوم ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں کوئی دماغ دیا تھا، کوئی عقل دی تھی، کوئی تعقل تفکر دیا تھا، اس سے بالکل ہی عاری ہو چکے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں دل دیے ہیں، عقل دی ہے لیکن سوچنے کو تیار نہیں، آنکھیں دی ہیں لیکن وہ بصیرت والی آنکھ نہیں ہے جس کا ذکر آج آ بھی جائے گا۔ ھذا بصائر للناس، یہ قرآن حکیم تو اصل میں بصیرت افروز چیزوں پر مشتمل ہے۔ تو 3 آیات ہم نے دیکھی، لآیات للمؤمنین، لآیات لقوم یعقلون، لآیات لقوم یوقنون۔ فرمایا وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہاری چاکری میں لگا دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ اس لیے کہ اصل میں نقطہ عروج جو ہے اللہ کی خلاقیت کا وہ تو انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی جملہ مخلوقات میں سب سے ٹاپ پر فرشتے بھی ہیں، وہ نورانی الاصل ہیں، ان کے اندر تو گناہ کا مادہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور یقیناً وہ اللہ کے انتہائی قریب ہیں، اور ان کے لیے کوئی شے غیب کی نہیں ہے۔ انسانوں کو جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے عروج دیا ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہ اللہ کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ جنت و جہنم کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان بھی وہ یقین والا، آیات لقوم یوقنون، وہ لوگ کہ جو واقعتاً یقین والا ایمان رکھتے ہیں، ان کے نشانیاں انہیں نظر آ رہا ہے سب کچھ۔ تو سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اس نے مسخر کر دیا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے۔ صرف اسی پانی پر غور کیجئے جو مبدأ حیات ہے، جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، کوئی بھی جاندار پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ منبع حیات اور مبدأ حیات تو پانی ہے، لیکن یہ کہ پانی اگر فرض کیجئے موجود نہ ہو اس زمین پر، تو کیا انسان پانی اپنے لیے خود تیار کر سکتا ہے؟ کہہ تو ہم سکتے ہیں کہ جی ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کر جو ہے پانی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انسانوں کو وہ آکسیجن فراہم کرنے کے لیے کتنا بڑا پلانٹ چاہیے ہوگا۔ اگر کہیں اس فضا میں سے آکسیجن جذب ہو جائے، اور پھر یہ کہ وہ آکسیجن کہاں سے حاصل کرے گا کہ جس سے وہ پانی بنا سکے؟ تو ایک گلاس پانی حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو تگ و دو کرنی پڑے گی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، جبکہ آسمان سے جب بارش نازل ہوتی ہے تو کتنا ٹنوں پانی جو ہے زمین پر آ جاتا ہے انسانوں کے لیے، اسی کی چاکری کے لیے، اسی سے فصلیں اگ رہی ہیں، فصلیں لہلا رہی ہیں، اور وہی پانی ہے کہ جو مویشی پی رہے ہیں، وہی ہے جن پر حشرات الارض ہے، یہ طیور ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے ان کی زندگی کا انحصار تو پانی کے اوپر ہے۔ تو زمین و آسمان میں جو ہم پہلے پڑھ بھی چکے، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ،
اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اب جو تمہاری کشتیاں اور جو تمہارے بادبانی جہاز جو ہے تمہیں ہلکورے لیتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، وہ ہوا چل رہی ہے اور اسی کے دوش پر وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اب چوتھی مرتبہ آ گیا، یقیناً ان تمام چیزوں پر غور کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے جو تفکر سے کام لیتے ہیں، کوئی جو سوچ بچار کرنے والے ہیں، جو ان کے پیچھے اصل مسبب الاسباب جو ہے، جس کی نگاہ اس تک پہنچ گئی، اصل توحید تو وہ ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو اپنے آپ کو یکسو کر لیا ہے، میں نے فوکس کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس نے ہر نعمت اسی نے پیدا کی ہے، یہ سورج بھی اسی کا بنایا ہوا ہے، پانی بھی وہی برساتا ہے، انسان کو زندہ رکھے ہوئے بھی وہی ہے، یحیی و یمیت، اسی کے اختیار میں انسان کی زندگی، اسی نے تمہیں زندہ کیا ہے، زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے اور فکر کرنے والوں کے لیے۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو امید نہیں رکھتے کسی ایسے دن کی جو اللہ کے بڑے دنوں میں سے ہو، جن میں انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ ایام اللہ، وہ دن جن میں اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کیا جنہوں نے رسول وقت کے ساتھ بے وفائی کی تھی اور ان پر ایمان نہیں لائے تھے۔ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو پورا بدلہ دے دے کہ جو انہوں نے کمائی کی ہے۔ یہاں دونوں چیزیں مراد ہیں کہ یہ کافر اور مشرک ہیں کہ جو اپنی ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، انہیں اسی دنیا میں نقد سزا ملے گی، آسمان سے عذاب نازل ہوگا، خواہ زمین شک ہوگی، جیسا کہ سورہ قمر میں فرمایا گیا کہ آسمان نے فتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، ہم نے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے اور پانی ایسا برسا ہے، اور زمین کو بھی پھاڑ دیا، زمین بھی شک ہو گئی اور وہاں سے بھی پانی برآمد ہو گیا، اور یہ دونوں قسم کے پانی بالآخر مل گئے ایک ایسے کام کی انجام دہی کے لیے جو اللہ نے اس قوم کا مقدر کر دیا تھا۔ یہ ذکر ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جنہیں غرق کیا گیا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائی کمائی، جو فسق و فجور کا مرتکب ہوا، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم سب کو اسی کے حضور لوٹا دیا جائے گا۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، اب آئیے کہ اگلا حصہ جو آج ہمیں پڑھنا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بھی، دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت سے پہلے دو ہی دین تھے جو موجود تھے۔ آتش پرستوں کو تو چھوڑ دیتے، بت پرست جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے یہ تھے اب دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن یہ کہ اصلاً جو ہے وہ تو یہود تھے اور عیسائی تھے، نصارہ تھے۔ یہود کے پاس تورات موجود تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل موجود تھی۔ تو قرآن حکیم فوراً ریفرنس دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی ہے تو اس موقع پر جو دو بڑی قومیں موجود تھیں یہود و نصارہ کی، اور یہودی قبائل تو آ کر مدینہ کے ارد گرد آبادی سے لیے ہوئے تھے کہ ان کی تورات کے اندر پیشن گوئی موجود تھی، خوشخبری موجود تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ مبعوث ہوں گے اس علاقے میں، لہذا وہ تو منتظر تھے کہ کب آخری نبی آئیں اور ہم پر ایمان لے آئیں۔ لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں ہو گئی، اور یہی بات ہے کہ جو ان کی آنکھوں کی پٹی بن گئی اور جس کی بنیاد کے اوپر ان کے اندر حسد ہی نہیں بلکہ نفرت اور دشمنی پیدا ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا کی تھی، یہاں مراد تورات ہے جس میں شریعت کے احکام تھے، وَالْحُكْمَ، اور ہم نے انہیں حکومت عطا کی تھی۔ یہاں دو تین تراجم سے مراد لیے گئے ہیں، ایک تو حکم، ہمارے یہاں بھی ترجمہ جو ہے ہم نے ان کو حکومت عطا کی، اور حکومت میں بھی خاص طور پر بنی اسرائیل کے اس دور کو اگر آپ یاد کیجئے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے تقریباً 40 برس کا زمانہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تقریباً 40 برس کا زمانہ ہے، اسی طرح حضرت طالوت کا جو ہے وہ آپ جو سمجھ لیجیے تقریباً 20 برس، یہ 100 برس کا جو ایریا ہے جسے یہودی آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تاریخ کا سنہری دور ہے، گولڈن پیریڈ آف اور ایرا، اس دور کا گویا کہ اس میں جو بادشاہت اور حکومت اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو تابع کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے،
اسی طرح جنات کی کتنی بڑی فورس ہے کہ جو ان کے تابع کر دی گئی تھی۔ تو گویا کہ وہ حکومت اس شان کے ساتھ کی ہے حضرت سلیمان نے بھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی، یہ 100 برس کا پیریڈ جو ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب، شریعت بھی عطا کی تھی اور اس کے ساتھ حکومت بھی عطا کی۔ گویا کہ اس کے ساتھ بالکل ریلیونٹ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو بھیجتا ہے تو کچھ نہ کچھ الہامی کتاب دے کر اسے بھیجتا ہے، اپنا پیغام دے کر بھیجتا ہے۔ تو یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کو تورات دی تھی۔ والحکمہ، ایک مراد تو حکومت ہے، دوسرے یہ کہ اس کتاب میں حکمت بھی تھی۔ اگرچہ کہا جاتا ہے عام طور پر کہ تورات کے اندر شریعت ہے اور انجیل میں حکمت موجود ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ تورات حکمت سے خالی تھی اور انجیل کے اندر کوئی شریعت نہیں تھی۔ یہ ٹھیک ہے، انجیل میں شریعت نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں تو بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، اور بنی اسرائیل کون ہیں؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اسی تورات پر یقین رکھتے تھے، وہی کتاب، وہ شریعت موسیٰ ان کے پاس موجود تھی۔ تو دوسری شے یہاں مراد جو ہے حکم سے لی گئی وہ حکمت ہے، دانش ہے، اور تیسرے یہ بھی مراد دیا گیا کہ دین کے صحیح شعور ہم نے دیا انہیں۔ ظاہر ہے کہ جہاں شریعت کے احکامات موجود ہوں گے اور اس کے ساتھ حکمت و دانش بھی موجود ہوگی تو دین کی اصل تعلیمات، جسے آپ اس کا اصل نچوڑ کہیں گے، ایسنس کہیں گے، وہ بھی تو اس میں شامل ہے۔ تو ہم وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل الکتاب، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی عطا کی تھی، والحکمہ، اور حکومت بھی دی اور حکمت بھی دی، دانش بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے شعور عطا فرمایا، والنبوہ، اور پھر یہ کہ انہی کی نسل میں ہم نے نبوت بھی جاری کر دی۔ کتنے ہی نبی آئے جو اگرچہ رسول نہیں تھے، رسولوں کی تعداد تو بہت کم ہے، انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ہم نے نبوت بھی اسی نسل کے اندر رکھ دی ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نبی آئے ہیں بنی اسرائیل کے اندر۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے انہیں پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں رزق دیا تھا بڑی طیب اور پاکیزہ چیزوں کا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی انسان کے لیے پاکیزہ کی ہیں اس شریعت موسمی میں بھی حلال تھی، جائز تھی۔ سور اس دور میں بھی حرام تھا۔ اسی طرح خون، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا نا کہ کوئی وہ جو مردار ہو وہ بھی حرام ہے، اسی طرح خنزیر کا ذکر بھی آ گیا، اسی طرح دم کا ذکر بھی آ گیا، خون بھی حرام ہے۔ یہ تمام چیزیں پہلی شریعتوں کے اندر بھی موجود تھی۔ یہ الگ بات ہے جزوی ترمیمات ہوتی رہی ہیں، احکامات کے اندر جزوی تبدیلیاں جو ہیں وہ مختلف شریعتوں میں رہی ہیں۔ نماز جس شکل میں آج موجود ہے بنی اسرائیل یا عیسائیوں کے ہاں تو ایسے نہیں تھی۔ یہ تو وہ تحفہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جو ہے وہ لے کر آئے تھے مسلمانوں کے لیے، بہت بڑا تحفہ ہے نماز 5 وقتہ کا نظام۔ تو وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاک اور صاف ستھری اور طیب چیزیں ہم نے انہیں رزق کے طور پر دی تھی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بنی اسرائیل کی وہ جو تاریخ ہے جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور جب تک یہ کہ اور انبیاء اور رسول نئی شریعت تو اور کوئی نہیں لے کر آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہی شریعت موسوی تھی جس کے حامل تھے یہ یہود۔ تو فرمایا کہ ہم نے فضلناہم علی العالمین، یہ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی تھی تمام جہان والوں کے لیے، بنائے فضیلت کیا تھی کہ اللہ نے اس نسل میں اپنے نبی اور رسول بھیجے، پھر اسی نسل میں حضرت موسیٰ کی جن کو تورات عطا فرمائی گئی جس میں احکام عشرہ موجود ہیں، شریعت کے تفصیلی احکامات موجود ہیں۔ تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کے لیے لکھ دی تھی، اور یہ تو وہ الفاظ ہیں نا جو غالباً سورہ بقرہ میں کم سے کم 3 مرتبہ آئے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل کے قوم کے لوگوں، اے یہودیو، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بالکل آخر میں آئے ہیں، لیکن یہ جو فرد قرار داد جرم اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہود کے خلاف عائد کی ہے اس میں تو وہی لوگ مراد ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل کے لوگوں ذرا یاد کرو میری اس نعمت کو جو میری تم پر ہوئی تھی۔ اور وہ نعمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی ہے، کتاب عطا فرمائی ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسول کا ایک سلسلہ اس میں جاری فرما دیا، ہدایت جیسی شے انہیں عطا فرما دی۔ وفضلناہم، اور پھر یہ کہ انہیں ہم نے فضیلت عطا کی دی، وفضلناکم علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ 3 مرتبہ غالباً یہ الفاظ جو ہیں سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں۔ تو واقعتاً وہ فضیلت تھی، اور یہ جو نعمتوں کا ذکر کیا گیا، من و سلوہ کس کے لیے نازل کیا اللہ نے؟
انہیں یہودیوں کے لیے نازل کیا تھا نا، بنی اسرائیل کے لیے نازل کیا تھا۔ اسی طرح ان کے سر کے اوپر صاحبان کی شکل میں مستقل جو ہے بدلیاں تنی رہتی تھی تاکہ وہ سورج کی گرمی اور تپش سے ان کو بچا کر رکھا جائے۔ صحرائی علاقہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو آپ اس کا تصور کیجئے، اور پھر یہ کہ ان کے لیے من و سلوہ نازل فرما دیا، جہاں کہیں کوئی میٹھے پانی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اول تو ریگستان میں اگر آپ غور کریں گے بھی تب بھی پانی کتنی گہرائی میں آپ کو ملے گا، لیکن کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، انہوں نے اپنا عصا جو ہے ایک پہاڑ یا چٹان کے اوپر مارا اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ بہے۔ اتنے بڑے بڑے جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں بنی اسرائیل پر، تو اسی بنیاد پر کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ وآتیناہم بینات من الامر، یہاں امر سے مراد ہے دین، اور ہم نے انہیں عطا کی تھی دین کی بڑی روشن دلیلیں۔ ظاہر ہے کہ دین جو ہے صرف چند ریچولز کا نام نہیں ہے، اس کے اندر حکمت بھی ہے۔ صرف چند چیزوں کو انفورس کر دینا، لیکن یہ کہ اس میں جو دنیاوی فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہیں ان کو اگر نافذ کیا جائے تو اس کی وجہ سے جو برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، جو امن اور امان ہوتا ہے، جو پرسکون ہو جاتا ہے معاشرہ، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ گویا کہ اس دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے نوازتا ہے ان لوگوں کو۔ تو بینات من الامر، ہم نے انہیں عطا کی تھی دین کی بینات، وہ روشن دلائل تھے، محکمات تھے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ دین کی جو تعلیمات ہیں وہ ہماری فطرت کے خلاف تو نہیں ہیں۔ میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر مثال کس کی ہوگی؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو فطرت سلیم تھی اور عقل صحیح اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عطا فرمائی تھی، تو گویا کہ وہ تو تقریباً پہنچے ہوئے تھے توحید تک۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کے کانوں تک پہنچی ہے، فوراً لبیک کہا، ایمان لے آئے ہیں۔ تو بینات من الامر، ہم نے دین کے بینات انہیں عطا فرمائے تھے۔ فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، تو پھر انہوں نے جو آپس میں اختلاف کیا تو اس وجہ سے کہ ان کے درمیان شدید زدہ پیدا ہو گئی، اس کے بعد کہ علم اس کے پاس آ چکا تھا۔ اللہ اپنا علم ان پر نازل کر چکا تھا، تورات جو ہے جس کے اندر حکمت بھی موجود تھی، شریعت بھی موجود تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود بغیم بینہم، یہ آپس کی کشاکش ہے۔ اور یہ انسان کے اندر جو انا نامی ایک شے ہے نا، تو سب سے بڑے جسے آپ کہیے ٹاپ پر اگر آپ رکھیں گے تو انانیت ہے، کہ میں کسی کو جو ہے اپنے سے اوپر کیسے سمجھوں۔ یہ انسان کی انانیت ہے جو اسے تباہ کرتی ہے۔ تو بغیم بینہم، آپس میں فرقہ واریت بھی ہو گئی۔ یہودیوں کے اندر بڑے فرقے ہوئے، عیسائیوں میں بڑے فرقے تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور وہ صرف اس کی اصل بنیاد کیا تھی؟ وہی انانیت، میں حق پر ہوں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ ایک دور آئے گا قیامت کے قریب کا دور کہ میری امت جو ہے وہ بھی کئی فرقوں میں، بلکہ 72 کا ذکر موجود ہے، 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، اور پھر وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی نبرد آزما ہوں گے۔ اور خاص طور پر ان علماء سو کا ذکر جو حضور نے فرمایا اپنے ایک حدیث میں کہ آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین خلائق ہوں گے وہ علماء جو تعصب کو ہوا دینے والے ہیں، فتنہ انگیزی کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دینے والے ہیں، اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو کفر تک پہنچا دینے والے ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور یہ اختلاف صرف اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آج بھی اگر موجود ہے تو صرف یہی نہیں تھا بلکہ پہلی اقوام میں بھی موجود تھا۔ تو فرمایا کہ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر یہ کہ ان کے پاس العلم آ چکا تھا۔ علم تو توحید ہے، اللہ کی کتاب ہے، گویا کہ اس قرآن کے ہوتے ہوئے بھی اگر ان مسلمان جو ہے باہم متفرق ہو جائیں، وہ جو فرمایا گیا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ سینٹرل ایکسس یہ ہے، اگر اس کے ساتھ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ وابستہ رکھو گے تو باہم متفرق نہیں ہوگے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے محاذ آرائی نہیں ہوگی، تعصب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر قرآن کو چھوڑ دیا اور آپ جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے جسے آپ کہیے کہ پگڈنڈیوں کے اندر مبتلا ہو گئے، کچھ ضعیف احادیث کو جو ہے اپنا وہ بنا لیا، اسی کے اوپر دین کی تعمیر کر دی،
اور بدعات اور رسومات جو ہے وہ رواج پا گئی دین کے نام کے اوپر، تو پھر تو وہی مغایرت ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ اجنبیت ہوگی، من دیگرم تو دیگری، میں اور ہوں تم اور ہو، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے ہوں گے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن۔ اسی حدیث کا جس کا میں ابھی حوالہ دے رہا تھا کہ میری امت جو ہے وہ بھی 73 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور صرف ایک فرقہ وہ ہوگا یا ایک جماعت وہ ہوگی جو بالآخر جنت تک پہنچ جائے گی، اور وہ کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ گویا کہ اپنے آپ کو ان تفرقہ بازی کے اندر مبتلا کر لینا، فرقہ واریت کو مزید ہوا دینا ہی نہیں بلکہ اسی کو ایسے پکڑ لینا کہ جس میں دوسروں کی نگیشن ہو رہی ہو۔ اگرچہ حدیث کس درجے میں صحیح ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن اختلاف امتی رحمت، کسی بات میں صرف اختلاف کی حد تک معاملہ ہو تو حضور فرماتے ہیں وہ میری امت کے لیے رحمت ہے۔ اس میں گویا کہ سوچنے والوں کے لیے نئی راہیں نکلیں گی، نئے نئے اس کے طرق سامنے آئیں گے، کچھ اور چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن یہ کہ اگر کہیں مخالفت شروع ہو گئی، ایک دوسرے کے جو ہے مخالف اور کفر کے فتوے شروع ہو گئے، تو یہ ہے کہ جو اصل میں سب سے بڑا فساد ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، وہ جب وہ جیل کی تنہائیاں کاٹ کر آئے تھے اور انہوں نے کہا آ کر جو ہے گلی گلی محلہ محلہ جو ہے درس قرآن کے انہوں نے مکتب قائم کرنے کی جو ہے تجویز دی تھی، اور اس میں جو سبب بتایا تھا امت کا اس کی ذلت اور رسوائی کا، اس میں ایک سبب یہ تھا کہ قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو منقطع کر لینا، قرآن کو ترک کر دینا، اور دوسرا باہمی اختلاف، اور اس میں بھی خاص طور پر انہوں نے اس کی مزید وضاحت کی کہ یہ اختلاف اور تفرقہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ تو بات تو بالکل صحیح ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ متفرق نہیں ہو گئے۔ تو ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، آخر ایک دن آنے والا ہے نا جو بھی ان کے درمیان کشاکش تھی اور زد و زدہ تھی، اور ہر فرقہ جو ہے اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے وہ تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے تھا، قیامت کے دن آئے گا جب کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کر دے گا، اور جو اختلاف تھے ان کو رفع کر دے گا۔ رفع کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب کو جنت میں داخل کر دے گا، لیکن یہ کہ وہاں تو اور بہت سی چیزیں ہوں گی جو معیار بن جائیں گی جنت میں داخلے کا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اب یہاں دیکھیے پھر حضور سے اب خطاب ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا تھا، اور پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شریعت من الامر، دین کی ایک شریعت کے اوپر قائم فرما دیا۔ اب یہ ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل حجت ہے۔ جب تک شریعت محمدی نہیں تھی اس وقت تک تو اختلاف موجود تھا، تورات کے اندر بھی بہت کچھ تھا، ایسی چیزیں کہ جو بہت سے ان کے فرقے مانتے تھے، بعض فرقے نہیں بھی مانتے تھے۔ اسی طرح عیسائیوں کے اندر بھی مختلف شخص موجود تھے، لیکن یہ کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اس سے پہلے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، اس لیے کہ ابھی قرآن آنے والی تھی، الکتاب کا تو نازل ہونا بھی باقی تھا نا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پھر آپ کو، شریعت اصل میں رستے کو کہتے ہیں، اسی جسے ہمارے ہاں عام طور پر آپ سعودی عرب کہیں گے تو شارع عبد المجید لکھا ہوتا ہے، یا مختلف ناموں سے شارع، وہ لفظ شرع سے نکلا ہے، وہ راستہ، گویا کہ دین پر چلنے کا راستہ جو اللہ نے پسند فرمایا بنی نوع انسان کے لیے۔ اور قرآن حکیم نے آ کر گویا کہ اس میں معاملے میں بالکل جسے آپ کہیے کہ آخری بات کہہ دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب گویا کہ قیامت تک کے لیے یہ دین اسلام ہے کہ جو اصل حجت رہے گا، اور یہی وہ دین ہے کہ جس سے اللہ راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، اپنی شریعت کی تکمیل فرما دی۔ تو یہی سے یہ بات بھی از خود ثابت ہو گئی کہ کسی شے کو شریعت کا حکم سمجھنا جبکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یا آپ کے اسوے میں یا دور صحابہ کے اندر موجود نہیں تھی تو شریعت تو نہیں ہے وہ۔ اس کے لیے تو اگر آپ کوئی ڈیفینیشن کریں گے تو وہ تو بدعت کی کریں گے۔ من احدث فی امرنا، وہاں بھی دیکھیے امر کا لفظ ہے، یہاں بھی امر آیا، بینات من الامر، دین۔ من احدث فی امرنا، جس شخص نے بھی ہمارے امر میں، ہمارے دین میں کوئی نئی شے ایجاد کر لی،
ما لیس فیہ کہ جو دین کا حصہ نہیں تھی فہو رد، تو اللہ کے ہاں رد کر دی جائے گی، وہ دین نہیں ہے۔ دین تو مکمل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب بعد میں آپ کسی شے کو کتنا ہی بہتر سمجھیں، لیکن یہ کہ اگر اس میں خیر ہوتا تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس سے محروم کر کے چلے جاتے؟ دین تو مکمل ہو گیا۔ تو ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم نے دین کا ایک مستقل طریقہ، ایک شریعت، اور جس کی اصل بنیاد تو توحید ہے، اس کے بعد شرعی احکامات ہیں، فاتبعھا، تو آپ تو اسی کی پیروی کیجئے۔ اگرچہ واحد کا صیغہ ہے لیکن مراد کون ہے؟ جو بھی حضور پر ایمان لے کر آیا، جو بھی دین محمدی میں داخل ہو گیا، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب اس کے لیے حکم یہی ہے کہ یہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت، میں راضی ہوں بکم الاسلام دینا، تمہارے لیے شریعت اسلام کے اوپر۔ اور پھر یہ تو وہ شے ہے نا کہ جس کے لیے ہمارے دل کے اندر شرعی احکامات پر عمل کرنے میں اگر انشراح ہے تو یہ تو ایمان کی نشانی ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے سینے کے اندر کشادگی پیدا فرما دے، انشراح پیدا فرما دے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے بھی خیر کا جو ہے وہ ارادہ فرما دیتا ہے، اسے دین کا تفقہ عطا فرما دیتا ہے۔ دین کے ہر حکم میں اسے اپنے لیے راحت محسوس ہوتی ہے، اس کے اور دین کے حکم کے درمیان کوئی اجنبیت یا مغایرت نہیں ہوتی۔ تو فاتبعھا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی پیروی کیجئے، اس شریعت کی، آپ بھی اور آپ کے ساتھی اہل ایمان بھی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کی خواہشات نفس کی پیروی نہ کیجئے یا ان کے تابع نہ ہو جائیں کہ جنہیں علم نہیں ہے۔ یہاں مراد کون ہے؟ حضور کے اولین مخاطب وہی مشرکین مکہ تھے، مکی صورت ہے، ابھی تو دین اسلام کا پیغام مکہ سے باہر گیا ہی نہیں تھا۔ یہ تو پھر بعد میں بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے کہ جس میں جا کر پھر وہ بات جو ہے وہ توحید کی جو شمع روشن ہوئے جا کر مدینہ میں، یہ تو کہیں بعد کی بات ہے، اس سے کہیں پہلے یہ صورت نازل ہو چکی۔ تو یہ لوگ جو پریشرائز آپ کو کر رہے ہیں اور کوئی حربہ جو انہوں نے جو کر سکتے وہ نہ کیا ہو، تشدد انہوں نے کیا ہے، تعذیب کی وہ نشانیاں کہ جس میں دہتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا، اور پھر جو شدید قسم کی پرسیکیوشن ہوتی رہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اتنا مارا گیا کہ اپنی دانش میں مردہ سمجھ کر وہاں سے گئے، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے آپ کہیے کہ اس معاشرے کی کریم تھے، کامیاب ترین تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن ان کا جرم سوائے اس کی اور کچھ نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اس دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ تمام کچھ ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اولین دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے بیعت کی تھی اور جنہوں نے بیعت اسلام کیا تھا، تو مخاطبین تو وہ ہیں، تو آپ ان کے انڈر پریشر نہ آئیے، تو اپنا ہر حربہ جو ہے آپ کے اوپر اس کو آزمائیں گے کہ کسی طرح آپ کو آبائی دین میں واپس پلٹا دیں، اور اس کے لیے انہوں نے کوئی دقیقہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، فروغ گزاشت نہیں کیا۔ حد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت حبشہ کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور وہ گھر سے نکل کھڑے ہوئے تھے کہ پھر چند ایسے لوگ تھے کہ جو شریف النفس تھے وہیں مکہ کے رہنے والے، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے حضور پر، تو زبردستی انہیں واپس لے کر آئے کہ تم جیسا انسان جو ہے شرافت اور مروت کا نمونہ ہے اور اخلاقیات انسانی کے معراج پر ہے، اس سے ہم محروم نہیں ہونا چاہتے، تم کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر؟ ایسے شخص کے ساتھ بھی جو سلوک انہوں نے کیا، لیکن ان کی طرف سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے لالچ بھی دی گئی، ٹیمپٹیشنز بھی تھی، بڑا ایک جنٹلمین ایگریمنٹ بھی کرنے کی کوشش کی گئی کہ تم ہمارے خداؤں کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہو، ہم تمہارے خدا کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے۔ حالانکہ محمد کا خدا جو تھا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا، اس کو وہ خود بھی مانتے تھے، اللہ کے نام سے خوب اچھی طرح متعارف تھے۔ قرآن میں کتنے مقامات پر ہے، آپ ان سے سوال کیجئے کہ اس کائنات کو، اس زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، آسمان سے بارش کون نازل فرماتا ہے، لازماً کہیں گے اللہ، تو اللہ کو تو مانتے ہیں۔ لیکن جو اس کے اندر نقب لگا لی تھی، جو چور دروازے پیدا کر دیے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات فرشتوں کو دے دیے ہیں، لہٰذا ان کی مورتیاں ہم نے یہاں سے ڈالی ہیں، اب ہم ان کو سجدہ کریں گے، یہ تھی اصل گمراہی۔
تو لا یعلمون جنہیں علم نہیں ہے، جو گویا کہ اب مخالفت پر آپ کے آمادہ ہو چکے ہیں، آپ ان کی خواہشات نفس کی پیروی نہ کیجیے، کہ مراد یہی ہے کہ ان کے انڈر پریشر نہ آئیں، یہ کہیں اپنے پریشر میں آپ کو لے کر نہ آ جائیں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا۔ اب یہاں بین السطور یہ مضمون موجود ہے کہ اگر کہیں آپ ان کے سامنے دب گئے یا انہوں نے آپ کو پریشرائز کر دیا یا ان کی طرف سے کوئی لالچ، انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ بھی ماننے کو تیار ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں کوئی بادشاہت نہیں ہے، لیکن ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ آپ کو اپنا بادشاہ مان لیں، لیکن یہ کہ یہ دین جو آپ پیش کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ اس حد تک ان لوگوں نے پیشکش کی ہے، تو فرمایا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا۔ اب یہاں بین السطور کیا ہے کہ اے نبی، کہیں اگر آپ ان کے سامنے کہیں بچھ گئے یا ان کی خواہشات نفس کی کوئی پیروی آپ نے کر لی جس کا کوئی امکان نہیں تھا، یہ تو چاہتے تھے کہ انگلی رکھنے کی کہیں جگہ ملے تاکہ اپنی ہتھیلی پوری وہاں جما دیں، ودوا لو تدہنوا فیدہنون، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، کیسی کیسی چالیں انہوں نے چلی تھی۔ اور پھر یہ تو چاہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا نرم پڑیں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے، یہ بھی جو تشدد کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر اس سے باز آ جائیں گے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو گیا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، تو یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ گویا کہ آپ کہیں پریشرائز ہو گئے ان کے دباؤ کے سامنے، کہیں آپ نے اگر سر جھکا دیا تو پھر اللہ کی پکڑ سے آپ کو بھی کوئی بچا نہیں سکے گا۔ بہت سخت آیت ہے، لیکن بہرحال مضمون تو یہی ہے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ کہیں کوئی امکان نہیں ہے، اگر حضور کا ادنا جانثار جو ہے اپنی جان قربان کر سکتا ہے اس دین کے لیے، توحید کے لیے، تو کیا تم اللہ کے رسول سے یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے سامنے دب جائیں گے، تمہارے انڈر پریشر آ جائیں گے؟ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ آپ کے کسی کام نہیں آ سکیں گے اللہ کے مقابلے میں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یہ اصل میں جو ظالم لوگ ہیں نا، یہ اس میں ایک ہی تھیلی کے چھٹے بٹتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی وفاداریاں ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ توحید کے خلاف تو تمام قوتیں جمع ہو گئی تھی نا، اور اس کا سب سے بڑا عملی مظاہرہ کب ہوا تھا؟ غزوہ احزاب کے موقع پر، کہ جبکہ کل جمعیت جو عرب کی تھی تقریباً 12,000 کا لشکر جو ہے مدینہ کی چھوٹی کی بستی ہے اس میں ارد گرد آ کر وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے اور اس شمع توحید کو گل کرنا چاہتا ہے۔ تو ان ظالمین بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ان کے مفادات ایک ہیں، اور اصل میں یہ نہیں چاہتے اپنے آبائی دین کو چھوڑنا، اور کسی طرح زور لگا رہے ہیں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں یا توحید کی جو دعوت ان کو پیش کریں اس سے آپ باز آ جائیں۔ واللہ ولی المتقین، جبکہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے متقین کا۔ یہ ولی کا لفظ نوٹ کیجئے، جس سے آپ کہیے گا کہ کارساز ہے، ہمدرد ہے۔ اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے کن لوگوں کا؟ جو متقین ہیں، جو واقعتاً اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ ھذا بصائر للناس، یہاں ھذا سے مراد پھر یہی قرآن ہے، جو آیات ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ کہا گیا یہ قرآن ہے جو لوگوں کی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ دیکھیے، ایک ہماری ظاہری بصارت ہے، اللہ نے ہمیں یہ دو آنکھیں دی ہیں، اس کے اندر وہ اللہ نے بینائی کی قوت رکھ دی، ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، وہ فوکس ہوتی ہیں، ایک امیج قائم ہوتا ہے، ہمارا ذہن جو ہے اس کو پرسیو کرتا ہے، ایک پورا نقشہ آپ کے سامنے آ گیا، پوری پکچر آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ تو ہے بصارت کا، جس کا تعلق ہمارے اس ظاہر کے ساتھ ہے۔ یہ آنکھ ہے تو بصارت ہے، آنکھ نہیں ہے تو بصارت نہیں ہے۔ بلکہ آج تو ایسا بھی ہے کہ آنکھ بھی ہے، دیکھنے میں بالکل صحیح ہے، آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر قوت بینائی نہیں ہے، لیکن اگر پیچھے سے ریٹنا ہی ڈیمیج ہو چکا، یا جو اصل میکولا جو بلڈ سپلائی آ رہی تھی کسی وجہ سے اس کے اندر رکاوٹ ہو گئی، تو بظاہر تو انسان پوری آنکھیں رکھنے والا ہے، کہیں یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ یہ نہیں دیکھ پاتا، لیکن یہ کہ اس کے اندر تو وہ بصارت تو نہیں ہے۔ ایک ہے دل کی آنکھ، جسے قرآن بصیرت کہتا ہے، وہ جو فرمایا گیا نا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں اس سے دیکھتے نہیں۔ گویا کہ یہ بصارت جو ہے یہ تو موجود ہے، دیکھ تو رہے ہیں، لیکن ان کے دل کی آنکھ بند ہو چکی ہے، دل کی آنکھ کھلی نہیں ہے۔ ایک ہے آنکھ کی روشنی اور بینائی، ایک دل کی روشنی بھی تو ہے نا۔ تو قرآن حکیم اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، یہ آیات بینات جو نازل ہو رہی ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سنا رہے ہیں، ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کی آنکھیں کھول دینے والی چیزیں ہیں، اس میں یہ لوگوں کے لیے بڑی بصیرت افروز ہیں۔
یہ دل کی روشنی لیے ہوئے ہیں یہ آیات بینات، وہدن، اور ہدایت ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن سے بڑھ کر ہدایت اور کہاں سے ملے گی؟ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، کوئی شخص اگر ہدایت کا جویا ہے، طالب ہے، لیکن قرآن کو وہ صرف نظر کر رہا ہے، قرآن کو بائی پاس کر کے کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو تو لازماً گمراہ کر دے گا۔ اس کے ہدایت پر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جو جس نے قرآن کو بائی پاس کر دیا، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو ھذا بصائر للناس وہدن، یہ اصل میں بصائر ہیں، یہ دل کی روشنی والی باتیں ہیں، یہ بہت بصیرت افروز باتیں ہیں جو قرآن پیش کر رہا ہے، اور ہدایت ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور یہ رحمت ہے۔ گویا کہ اس حوالے سے یہ پوٹینشلی رحمت تو ہے تمام انسانوں کے لیے، اس طرح ہدایت بھی تمام لوگوں کے لیے ہے نا۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ھُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، وہاں تو متقین کا ذکر کیا گیا، لیکن سورہ بقرہ کے جو 23واں رکوع ہے وہاں کیا فرمایا گیا؟ ھُدًى لِّلنَّاسِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ھُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْھُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ۔ تو پوٹینشلی قرآن حکیم ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، لیکن اس سے ہدایت اخذ کون کرے گا؟ وہ شخص کے جس کے دل میں کچھ خدا خوفی ہوگی، کوئی خدا کا تصور تو موجود ہو، اس کے بعد ہی یہ یقین ہوگا نا کہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے جو میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہی معاملہ رحمت کا بھی ہے کہ رحمت جو ہے اللہ کی پوٹینشلی تمام انسانوں کے لیے۔ یہاں جو فرمایا گیا ھذا بصائر للناس، یہ قرآن بصیرت افروز چیزوں پر مشتمل ہے، روشنی ہے تمام لوگوں کے لیے، اور انہی تمام لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، لیکن ہدایت کون حاصل کریں گے؟ جن کے دل میں ایمان ہوگا۔ وَرَحْمَةٌ، اور اسی طرح پوٹینشلی یہ رحمت ہے تمام انسانوں کے لیے، اور سب سے بڑھ کر رحمت کس اعتبار سے؟ کہ آپ کی ابدی زندگی کو ایک سکون والی زندگی، اور جسے آپ کہیے کہ ابدی راحت عطا فرمانے والی شے تو قرآن ہے، وہ شریعت جو اللہ نے دی اس پر عمل کرنا ہے جو قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس قرآن کو رحمت بناتا ہے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اے پروردگار ہم پر رحمت نازل فرما، ہم پر رحم فرما اس قرآن کے ذریعے۔ تو اس دنیا میں بھی تو ہم اللہ کی رحمت کے طالب ہیں یا نہیں؟ آخرت میں تو یقیناً اللہ کی رحمت ہی دستگیری فرمائے گی تو ہم جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ ہم میں سے کسی کو اگر کوئی نیکی کام کا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے توفیق ملتی بھی ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک ظہور ہے۔ تو رحمت اس اعتبار سے بھی یہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت اور برکت حاصل ہوگی، اور آخرت کی ابدی راحت جو ہے مستقل اور دائمی زندگی جو انسان کی ہے اس کے لیے بھی سراپا رحمت ہے۔ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یہاں دیکھیں ایمان کے جو اگلا درجہ ہے یقین والا۔ پھر فوری طور پر میرے ذہن میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور آگے کیا فرمایا گیا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، حالانکہ اللہ کو انہوں نے دیکھا، غیب میں رہتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھ رہے ہیں نا، لیکن آخرت کے لیے یقین کا لفظ آ گیا۔ تو یہاں بھی نوٹ کیجئے یوقنون کا لفظ بھی آیا، اس سے پہلے بھی ہم نے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آیات لقوم یوقنون وفی خلقکم وما یبث من دابۃ، اور تمہاری اپنی تخلیق میں بھی، اور یہ جو مویشی اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، جن کا دودھ تم استعمال کرتے ہو، گوشت کھاتے ہو، اس میں تمام چیزوں میں آیات لقوم یوقنون، آیات ہیں، نشانیاں ہیں، بہت ہی نصیحت آموزی والی باتیں ہیں جو تمہارے دل میں اللہ کی معرفت پیدا کریں گی ان لوگوں کے دلوں میں جن کے دل میں یقین موجود ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ قرآن اصل میں بصائر ہے، بصیرت والی روشنی لیے ہوئے ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا زوم رکھتے ہیں، کیا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ کہ جو برائیاں کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جو نفس پرستی میں ہی مبتلا ہیں، دنیا داری ہی جن کا دین ہے، جن کا مطمع نظر اور فوکس ہی دنیا بن کر رہ گئی ہے، ان نجعلہم، کہ ہم انہیں بنا دیں گے، برابر کر دیں گے، کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان بدکاروں کو اور فاسقوں اور فاجروں کو کیا ہم مساوی کر دیں گے ان لوگوں کو کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟
انسانی عقل اس سے ابا کرتی ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اس دنیا میں کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کی ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی، حلق طرفی نہیں کی، اللہ کی فرمان برداری کی ہے، صرف حلال پر قناعت کیا ہے، اخلاق حسنہ اس کے اندر موجود رہے ہیں، کیا وہ برابر ہو جائے گا بدکاروں کے اور فاسقوں کے اور ظالموں کے؟ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دنیا چونکہ مکافات نہیں ہے، یہاں یہ دار العمل ہے، دار المکافات تو آخرت ہے، بدلہ تو وہاں ملے گا، لیکن یہ کہ اس دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو بھی ظالم اور فاسق ہے وہ تو یہاں عیش کر رہے ہیں، پوری زندگی اسی طرح گزار کر چلے جاتے ہیں۔ تو دنیا اصل میں امتحان گاہ ہے۔ تو فرمایا کیا تمہارا خیال ہے؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، یہ برائیاں کمانے والے کیا یہ گمان کرتے ہیں نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم بنا دیں کہ انہیں برابر ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، بدکاروں کو اور فاسقوں فاجروں کو نیکوکاروں کے ساتھ اور متقین کے ساتھ ان کا معاملہ بننے کے بعد برابر ہو جائے گا۔ سواء محیاہم ومماتہم، کیا ان کے لیے برابر ہو گئی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی؟ اصل معاملہ تو آخرت میں ہوگا۔ اس دنیا میں خواہ کس نے خوب عیش کر لی ہو، دوسروں پر بڑا ظلم کیا ہو، اپنے ظلم و جور کی گدی جو ہے دوسرے گردن پر رکھی ہو اور اپنا منمانی کی ہو، لیکن آخر ایک دن تو آنے والا ہے نا جبکہ انہیں بھرپور سزا مل کر رہے گی۔ بڑے خوبصورت الفاظ تھے، جس طرح غالباً کسی تعبیر کی طرف یہ منسوب ہیں کہ جس طرح ببول کے درخت میں کھجوریں نہیں لگ سکتی، اسی طرح گناہ گاروں کو کوئی اچھا بدلہ نہیں مل سکتا۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ اگر ببول کا درخت ہے یا کسی اور ایسی شے کا درخت ہے، نیم کا درخت ہے فرض کیجئے، اور ہم توقع رکھیں اس کے اوپر آم لگ جائے گا یا کھجوریں لگ جائیں گی، جس طرح یہ توقع جو ہے بالکل عبث اور بیکار ہے، یہی معاملہ ہے کہ بدکاروں اور فاسقوں فاجروں کو وہاں کوئی جنت نہیں مل سکتی، وہاں کوئی اچھا بدل نہیں مل سکتا۔ تو سواء محیاہم ومماتہم، کہ ایک سا ہو جائے ان کا جینا اور مرنا، مرنے کے بعد بھی انہیں وہی راحتیں حاصل ہو جس دنیا میں حاصل ہوئی تھی۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی بری بات ہے یا بہت ہی برا نتیجہ ہے جو ان لوگوں نے نکالا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ شریعت پر عمل کرنے والا ہے، اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو کچلا ہے، دل کی محبت، مال کی محبت اس کے دل میں بھی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے وہ رستہ اختیار نہیں کیا کہ جس کے ذریعے وہ کوئی حرام مال اپنی کمائی کے اندر شامل کر لیتا ہے، وہ کھانے رہا اسی کے اوپر۔ کیا دنیاوی گزر بسر کے لیے بمشکل اسے 2 وقت کی روٹی میسر تھی، ایک چھوٹا سا کوئی مکان میسر تھا، ممکن ہے وہ بھی نہ ہو، ساری زندگی اپنے کے لیے 2 کمروں کا مکان بھی نہ بنا سکے، لیکن یہ کہ حق پر قائم رہا ہے، اللہ کا فرما بردار رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے ایسے ہی اجازت دے گا کہ موت جو ہے سب کو بالکل برابر کر دے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ ہمارا خاکی وجود جو ہے وہ اس خاک میں جانے کے بعد وہ تو خواہ کسی فرعون کا وجود ہو، خواہ کسی ولی اللہ کا وجود ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہ سب کا معاملہ برابر ہے۔ لیکن آخرت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ موت و زندگی برابر سمجھی جائے، بلکہ وہاں تو پھر ابدی راحتیں اور اصل جسے آپ کہیے کہ کامیابی اور فوز و فلاح تو صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوگی کہ جن کے دل میں یقین ہے اللہ پر، جو شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، اور اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآنی ہدایات پر ہم عمل کر سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔